للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو حدیث پاک آ رہی ہیں یہ اس بارے میں ہے کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، تو استخارے کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے، یعنی کہ استخارہ کس طرح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن کی صورت کی طرح استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، 2 رکعتیں غیر فرض نماز پڑھے، یعنی کہ نفل نماز پڑھے، پھر کہے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل خیر کا طلبگار ہوں اور تیری قدرت کے صدقے میں تجھ سے قدرت کا طلب کرنے والا ہوں اور تیرے فضل کا میں طلبگار ہوں، کیونکہ تو جاننے والا ہے کہ اور میں نہیں جاننے والا، تو قادر ہے اور میں بے طاقت ہوں، تو چھپی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ اے میرے اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر میری زندگی میں اور میرے کام کے نتیجے میں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کر۔ اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لیے بھلائی مقدر کر، جہاں کہیں بھی وہ ہو پھر مجھ کو اس پر راضی کر۔ یعنی کہ مراد یہ ہے، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا شاید کسی حدیث میں، کہ اگر خواب میں بندہ یہ نماز پڑھے پھر دعا مانگے تو سوئے تو یہ 7 دن تک عمل کرے۔ اگر خواب میں وہ دیکھتا ہے سبز یا کالے رنگ کی چیز کوئی تو پھر وہ نفی کی طرف اشارہ ہے کہ نہ یہ کام کر، اگر سفید دیکھتا ہے تو پھر وہ ہاں کی طرف اشارہ ہے، 7 دن تک مسلسل کرتا رہے، اگر نظر آ جائے تو پھر چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ۔ وَلَيْسَتْ حقیقت التصدیق ان تقع فی القلب نسبت التصدیق الی الخبر، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے، رسول اللہ کو سچا مانتے تھے، بالخصوص جو اہل کتاب تھے نا تو ان کی طرف سے تصدیق پائی جاتی تھی، کہتے تھے کہ سچا ہے، تو انہیں مومن کہنا چاہیے، حالانکہ انہیں مومن نہیں کہا گیا، پس ثابت ہوا کہ ایمان محض تصدیق کا نام نہیں ہے، اسے تو یہ ثابت ہوا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تصدیق صرف کسی خبر یا مخبر کی سچائی کا بغیر اذعان و قبول کے دل میں آ جانے کا نام نہیں ہے۔ کسی کی بات ہو تو وہ بغیر اذعان و قبول دل میں آ جانے کا نام نہیں، بلکہ مخبر کی خبر کو سچ جاننے کے ساتھ ساتھ سچ مان لینے کو تصدیق کہتے ہیں، جس کو تسلیم بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ، اور تصدیق کی حقیقت نہیں ہے کہ سچائی کی نسبت دل میں آ جائے خبر یا مخبر کی جانب بغیر اذعان کے اور بغیر قبول کرنے کے، بلکہ تصدیق یقین کر لینے کا نام ہے اور اس طرح قبول کر لینا کہ اس پر تسلیم کا نام بولا جا سکے، جیسے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور حاصل کلام وبالجملۃ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو فارسی میں گرویدن ماننے سے تعبیر، گرویدن کا مطلب ماننے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہی اس تصدیق کے معنی ہے، جو مقابل ہے تصور کے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ علم منطق کے شروع میں کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ مناطقہ کے رئیس ابن سینا نے اس کی تعریف کی ہے، تو وہی تصدیق یہاں سے مراد ہے، جو علم یا تو تصدیق ہوگا یا پھر تصور۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا محنت کر کے۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا، ولو کان انت طالق ثم طالق، اگر مرد کہے ان انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو امام صاحب کے نزدیک ایک فوراً ہی واقع ہو جائے گی اور دوسری لغو چلی جائے گی، تیسری کیا ہوگی؟ لغو چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اگر اس نے کہا نا انت طالق تو پہلے تو واقع ہو جائے گی،
دوسری تیسری کیا ہوگی؟ وہ لاغو چلی جائے گی۔ وہ کیوں لاغو چلی جائے گی؟ وہ اس لیے لاغو چلی جائے گی کہ جب ایک طلاق جو اس عورت کا دخول نہیں ہوا، دخول کے بغیر ایک طلاق دیتا ہے تو وہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ بائنہ ہوگی۔ جب بائنہ وہ ہو گئی تو دوسری تیسری تو لاغو چلی جائے گی، دوسری تیسری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ حکم میں وہ بعد میں واقع ہوتی ہے اور وہ دوسری تیسری ضرورت ہی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک دخول دار کے وقت ایک واقع ہوگی، دلیل وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہے، ایک واقع ہوگی جب دخول، کیونکہ وہ حکمن کہتے ہیں، وہ تلفظ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت مدخول بیہا ہو، یعنی کہ جس کے ساتھ دخول کیا گیا ہو، پس اگر شوہر نے شرط کو مقدم کیا تو امام صاحب کے نزدیک پہلی دخول پر معلق ہو جائے گی، پہلی دخول پر معلق ہوگی اور بعد والی دو فی الحال واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، فی الحال کیا ہوں گی؟ واقع ہو جائیں گی۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرط کو پہلے ذکر کرتا ہے، اس طرح کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق، اگر تو داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، پھر طلاق ہے۔ اب جو انت طالق والی ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ فوراً ہی یہ معلق ہوگی دخول پر، اور ثم طالق یہ فوراً واقع ہو جائے گی، کیونکہ ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے اور تلفظ کے بھی لیے آتا ہے، یعنی کہ اس کا علیحدہ تلفظ ہوتا ہے، جب اس کا علیحدہ تو اس کا علیحدہ، تو ثم طالق یہ علیحدہ تلفظ ہوا ہے تو یہ علیحدہ فی الفور واقع ہو جائے گی، اور جو پہلی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بعد میں واقع ہوگی، اور واقع ہوگی دوسری فی الحال امام صاحب کے نزدیک، اور اگر مؤخر کرے شرط کو تو واقع ہوگی دوسری فی الحال اور معلق ہوگی تیسری دخول پر، یعنی کہ اگر یوں کہتا ہے شرط کو بعد میں ذکر کرتا ہے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو پہلی اور دوسری تو فی الحال واقع ہو جائے گی، انت طالق ثم طالق فوراً واقع ہوگی، اور تیسری یہ کیا ہے؟ معلق ہوگی کس پر؟ دخول پر، یعنی کہ جب داخل ہوگی، ٹھیک ہے، یہی وہی اس کی بھی وجہ ہے۔ اور وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْكُلَّ بِالدُّخُولِ فِي الْفَصْلَيْنِ، اور صاحبین کے نزدیک ہر ایک معلق ہوگی دخول پر دونوں فصلوں میں، وہ ان کے نزدیک وہی ہے کہ یہ حکمن آتا ہے، لہذا یہ دونوں ہی وہ اس پر معلق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لیں، آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا۔ وَالسُّكْنَ فِي بَيْتِ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا، یہاں سے جس طرح نفقہ واجب ہے اسی طرح سکنا بھی، رہنے کے لیے جگہ بھی واجب ہے، مرد رہنے کے لیے جگہ بھی دے گا، اور بیوی کو ایسے غرق میں رکھنا واجب ہے جو میاں بیوی کے اہل سے خالی، یعنی کہ نہ میاں کے کوئی اہل ہو نہ بیوی کے کوئی اہل ان کو دینا خالی ہو، وہ واجب، یعنی کہ ایک کمرہ مخصوص ہو کہ اس میں کوئی اور نہ رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے دیکھنا اور بات چیت کرنا ان کے ساتھ کی اجازت ہے، یعنی کہ عورت بات چیت بھی کر سکتی ہے اپنے اہل و عیال سے اور مل بھی سکتی ہے، یہ اجازت ہے۔ اور غائب شخص کی بیوی بچوں اور والدین کا نفقہ اس کے مال میں مقرر کیا جائے گا۔ غائب شخص کی بیوی، جس کی بیوی غائب ہو، یعنی کہ پتہ نہیں یہ کس کی بیوی ہے، تو اب ان کے بچوں اور والدین کا نفقہ اس شخص کے مال سے مقرر کیا جائے گا جو ایسے شخص کے پاس ہو جو مال کا اور زوجیت کا اقرار کرنے والا ہو، یعنی کہ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس نا کچھ پیسے تھے، مال بھی تھا، اور ایک بندہ تھا اس کی بیوی تھی، اب وہ بندہ تو یہاں پر نہیں ہے، ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی ہے، تو اب اس سے مال لے کر یہ بچے بھی خرچ کریں گے، ماں بھی خرچ کریں گی اور وہ بیوی بھی خرچ کریں گی۔ اب وہ بندہ اگر اقرار کرے، جس کے پاس مال ہے وہ اقرار کرے تو، اگر اقرار نہ کرے تو پھر نہیں۔ اور عورت سے ایک زمان لے لیا جائے گا، عورت بھی ایک زمان دے، ایک بندہ دے، ضامن دے کہ واقع تو اس کی بیوی ہے کہ نہیں، اور نفقہ واجب ہوگا طلاق کی عدت والی کے لیے، جو عدت میں ہے اس کے لیے نفقہ واجب ہوگا، اور نہ وفات کی عدت والی کے لیے نفقہ واجب نہیں ہوگا، اب وہ ہے ہی نہیں تو نفقہ کس طرح دے گا۔
اور نہ ایسی جدائی کی عدت والی کے لیے جو عورت کی طرف سے ہو۔ عورت کی طرف سے جدائی ہو تو پھر بھی نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ طلاق بائنہ کے بعد عورت کا مرتد ہو جانا اس کے نفقہ کو ساقط کر دیتی ہے، اس کے نفقہ کو ساقط کر دیتی ہے۔ طلاق بائنہ کے بعد عورت کا مرتد ہو جانا، یعنی کہ طلاق دی مرد نے، اب جب تک وہ عدت نہیں گزارے گی، عدت مکمل ہونے تک تو وہ اس کو نفقہ دے گا۔ اگر وہ مرتد ہو گئی تو نفقہ ختم، نفقہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے نفقے کو کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ نہ کہ شوہر کے لڑکے کو قابو دے دینا، شوہر کے لڑکے کو قابو دے دینا، اور اپنے محتاج بچے کا نفقہ واجب ہے۔ شوہر کے بچوں جو قابو والا ہے اس کو دینا واجب نہیں، یعنی کہ جو بڑا ہے جو خود اپنی دیکھ بھال کر سکتا ہے اس کو نفقہ واجب نہیں ہے اس کو دینا، اور اپنے محتاج بچے کا نفقہ واجب ہے، جو محتاج بچہ ہے اس کا نفقہ کیا ہے، واجب ہے۔ اور ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا، باپ پر واجب ہے، باپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ باپ اپنی عورت کو اجرت پر رکھے، اپنی عورت کو اجرت پر، کوئی عورت اجرت پر رکھے، اس کو پیسے دے میرے بچے کو دودھ پلانے کے، اور جو اس کی ماں کے پاس دودھ پلائے، جو اس کی ماں کے پاس دودھ پلائے، نہ کہ اس کی ماں کو، اس کی ماں کو، اگر وہ منقوہ یا معتدہ ہو اور ماں زیادہ حقدار ہے، عدت کے بعد جب تک زیادہ نہ مانگے، جب تک کہ زیادہ نہ مانگے، یعنی کہ منقوہ عورت ہے یا معتدیہ ہے تو وہ مال اور مال وہ زیادہ حقدار بھی ہے، یعنی کہ حقدار بھی ہے لینے کی، تو اب تب تک اس کو دیا جائے گا جب تک وہ زیادہ نہ مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ دے رہا ہے تو وہ اب کہ اب جی بھر کے میں لے لوں، تو جی بھر کے نہیں بھائی دیا جائے گا، لیکن زیادہ نہیں مانگے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت سے یاد کرنا۔ آگے ہدایت الحکمت کا ہے، آپ کو میں نے پڑھا دیا تھا پیچھے کچھ فوائد۔ آگے مصنف علیہ رحمت دلیل دیتے ہیں اس بات کی کہ ہر جسم کے لیے حیز طبی موجود ہوتا ہے، ہر جسم جو بھی جسم ہوگا اس کے لیے حیز طبی موجود ہوگا۔ کیوں موجود ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی جسم کے لیے قواصر کا عدم فرض کر لیں، قواصر مطلب عوارض، کسی جسم کے لیے قواصر کا عدم فرض کر لیں تو اس وقت جسم ضرور کسی معین حیز میں موجود ہوگا، کسی معین حیز میں موجود ہوگا، اور وہ یا تو جسم کو اس کا ذات کی وجہ سے ملا ہوگا، وہ حیز جسم کو اس کی ذات کی وجہ سے ملا ہوگا، یا کسی عوارض کی وجہ سے ملا ہوگا، کہ جس جسم کو کے عوارض کو ہم نے عدم فرض کر لیا تھا تو اس جسم کو کوئی حیز یا تو اس کی ذات کی وجہ سے ملا ہوگا یا کسی عوارض کی وجہ سے ملا ہوگا۔ کسی عوارض کی وجہ سے تو ملا ہوا ہو نہیں سکتا، یہ تو باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جسم کے لیے عوارض کا عدم فرض کیا تھا، تو جب پیچھے ہم نے کہا کہ عوارض کا عدم فرض کر لیں، قواصر مطلب عوارض کا عدم فرض کر لیا، تو لہذا پہلی شک متعین ہوگی کہ یہ جسم، یہ حیز جسم کو اس کی ذات کی وجہ سے ملا ہوا ہے، اور یہی حیز طبی ہے، ٹھیک ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہر جسم کے لیے حیز طبی موجود ہوتا ہے، جو بھی جسم اس کے لیے حیز طبی موجود ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی جسم کے لیے قواصر کا عدم فرض کر لیں، عوارض، قواصر سے مراد کیا ہے؟ عوارض، کہ ہم کسی جسم کے لیے قواصر کا عدم فرض کر لیں تو اس وقت جسم کو ضرور کوئی نہ کوئی حیز معین ہوگا، جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی حیز یا تو اس کی ذات کی وجہ سے ملا ہوا ہوگا یا تو پھر عوارض کی وجہ سے ملا ہوگا۔ عوارض کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے جسم کے عوارض کا عدم فرض کیا تھا، جب عدم فرض کیا تو یہ ہو نہیں سکتا، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو اس کی ذات کی وجہ سے ملا ہوا ہوگا، وہ حیز اس کو اس کی ذات سے کی وجہ سے ملا ہوا ہوگا، اور اسی کو جسم طبی کہتے ہیں، اسی کو حیز طبی کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حیز طبی کہتے ہیں، کہ اس کی ذات کی وجہ سے ملا ہوا ہوگا۔ ترجمہ کرتے ہیں،
ہر جسم اس کے لیے حیز طبی ہے، اس لیے کہ اگر ہم فرض کر لیں عدم قواصر یعنی کہ عوارض، تو البتہ ہوگا حیز میں، ضروری طور پر وہ حیز میں ہوگا، اور یہ حیز یا تو ملا ہوگا جسم کو اس کی ذات کی وجہ سے یا قواصر کی وجہ سے یعنی کہ عارض کی وجہ سے، تو دوسرے کی طرف تو کوئی راستہ نہیں ہے یعنی کہ عارض، کیونکہ ہم نے عدم قواصر فرض کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ عدم قواصر فرض کیا تھا، اس لیے پس متعین ہو گیا پہلا، اور یہی جس میں طبی ہے، یہی کیا ہے؟ حیز طبی ہے، یہی حیز طبی ہے، ٹھیک ہے آگے، اور یہی مطلوب ہے، وہ مطلوب اور یہی مطلوب ہے، ولا یجوز ہو، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کسی جسم کے دو حیز طبی نہیں ہو سکتے، کہ ہر جسم کا صرف اور صرف ایک ہی حیز طبی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا، دوسرا نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ اگر ایک جسم کے لیے دو حیز طبی ہوں تو جب یہ جسم پہلے حیز میں موجود ہو تو وہ یا تو دوسرے حیز کو طلب کرے گا یا نہیں کرے گا، کسی حیز کے لیے اگر آپ کو کہ دو حیز طبی ہو تو وہ ایک حیز تو اس میں ہوگا، اب دوسرے حیز کو وہ طلب کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر دوسرے حیز کو طلب کرے تو پہلا حیز طبی نہ ہوگا، اگر دوسرے حیز کو طلب کرے تو پہلا حیز طبی نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر پہلا حیز طبی ہوتا تو دوسرا تو جسم دوسرے کو بذات طلب نہ کرتا، پہلا جب طبی ہے تو بذات طلب نہ کرتا، کیونکہ ذات ایک ہی مرتبہ تقاضا کرتی ہے، دو مرتبہ نہیں تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے کہ بذات طلب نہ کرتا، کیونکہ جسم جب حیز طبی میں ہو تو بذات دوسرے حیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا، جب طبی میں ہو تو بذات تقاضا نہیں کرتا، ذات ایک ہی مرتبہ تقاضا کرتی ہے، اگر دوسرے حیز کو تقاضا نہیں کرتا، اسی وجہ سے اب اگر دوسرے حیز کو طلب نہ کرے، پہلے تو تھا طلب کرے، اب دوسرے حیز کو طلب نہ کرے تو دوسرا حیز طبی نہیں ہوتا، نہیں، دوسرا حیز کو طلب نہ کرے تو دوسرا حیز طبی نہیں، کیونکہ جب جسم کو حیز طبی سے بواسطہ عوارض علیحدہ کیا جائے، جسم کو حیز طبی سے کسی عوارض کی وجہ سے علیحدہ کیا جائے تو وہ ضرور حیز کا تقاضا کرتا ہے، کسی بھی جسم کو ہم جسم کو حیز طبی سے کسی عارض کی وجہ سے ہم جدا کر دیں تو حیز کو وہ ضرور تقاضا کرتا ہے، مثال کے طور پر اب پتھر کے لیے حیز وہ کیا ہے؟ تحت ہے، حیز طبی کیا ہے؟ تحت ہے، اب ہم کسی عوارض کی وجہ سے کہ پتھر کو ہم اوپر پھینک دے تو اب پتھر ضرور اپنی حیت میں آنا چاہے گا، اپنی حیز طبی میں آنا چاہے گا کہ وہ واپس آنے کی کوشش کرے گا، وہ زمین پر آ جائے گا، تو جب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دو حیز نہیں ہو سکتے، اگر آپ کو کہ دو حیز ہوتے ہیں تو وہ یا تو دوسرے حیز کو طلب کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر آپ کو کہ طلب کرے گا تو دوسرا حیز وہ طبی طور پر نہیں ہو سکتا، کیوں طبی طور پر نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جب بھی جسم کو کہ حیز طبی کو کسی عوارض کی وجہ سے ہم جدا کریں تو وہ دوسرے حیز کو طلب نہیں کرتا بلکہ واپس آ جاتا ہے، جس طرح پتھر کو ہم اوپر پھینکیں تو وہ واپس آ جائے گا، اور اب اگر وہ کیونکہ بھی ذات تقاضا ہی نہیں کرتا، بھی ذات تقاضا ہی نہیں کرتا، اب وہ اگر حیز کسی کو طلب نہ کرے تو پھر دوسرا حیز طبی نہیں ہوگا، یعنی کہ طلب نہ کرے تو پھر دوسرا حیز طبی نہیں ہوگا، دوسرا حیز طبی نہیں ہوگا، کیونکہ جسم کو حیز طبی سے بواسطہ عوارض جب ہم جدا کر دیں تو وہ ضرور حیز طبی کا تقاضا کرے گا، حیز طبی کی طرح واپس لوٹے گا، پتھر کو ہم اوپر پھینکے تو وہ ضرور کیا آئے گا؟ واپس آئے گا، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ہر جسم کے لیے ایک ہی حیز طبی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، جس طرح کہ پتھر کے لیے ایک ہی ہے، وہ نیچے ہی آنا چاہتا ہے، اوپر نہیں جانا چاہتا، حیز طبی ہے کہ بلکہ دوسرے کا تقاضا ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے جائز یہ کہ ہو جسم کے لیے دو حیز طبی، کیوں نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَيَّزَانِ طَبْعِيَّانِ، کیونکہ اگر ہم فرض کریں دو حیز طبی، پس جب حاصل ہو ان میں سے ایک میں، پس یا یہ کہ طلب کرے گا دوسرے کو یا نہیں کرے گا، پس اگر طلب کرے دوسرے کو تو لازم ہوگا کہ پہلا حیز نہیں ہے اس میں سے جو طبی طور پر حاصل آیا ہے، اگر دوسرے کو کرے تو پہلا حیز وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پہلا حیز وہ نہیں ہے جس کو طبی طور پر حاصل کیا گیا ہے، پہلا حیز وہ نہیں ہے جس کو طبی طور پر یعنی کہ اس کو غیر طبی طور پر حاصل کیا گیا، اور تحقیق اگر ہم فرض کریں کہ طبی کو تو یہ تو خلاف مفروض ہے، اور اگر نہ طلب کرے
یعنی کہ اگر فرض کر لیں کہ تبھی کو وہ کرے گا، یعنی کہ تبھی کا تقاضا کرے گا، یہ خلاف موضوع اس لیے کہ پہلے اس کے پاس تبھی موجود ہے، تو بھی ذات جو ہوتا ہے پہلے جب اس کے پاس تبھی موجود ہے تو بھی ذات دوبارہ نہیں وہ تقاضا کرتا، بھی ذات ایک ہی مرتبہ تقاضا کرتا ہے، اور اگر نہ ہو نہ طلب کرے دوسرے کے لیے تو لازم آئے گا کہ یہ نہیں ہے حیز ثانی طبی، اگر دوسرے کا تقاضا کرے نہ کرے تو وہ لازمی طور پر کہ وہ حیز طبی نہیں، اور تحقیق ہم نے فرض کیا ہے طبی، اور ہم نے کیا فرض کیا ہے طبی، یعنی کہ ایک کا تو وہ اس کے پاس ہے، اب دوسرے کو وہ اگر فرض نہیں کر رہا تو وہ حیز طبی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو فرض کیا وہ طبی ہے، اور یہ بھی خلاف مفروض ہے کہ ایک ہی جسم کے اندر دو حیز طبی ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، بلکہ ایک جسم میں ایک ہی وہ چیز، جس طرح کہ ہوا ہے، ہوا وہ فوق کا تقاضا کرتی ہے، کبھی نیچے نہیں آتی، اور اسی طرح آگ جو ہے وہ بھی اوپر کا تقاضا کرتی ہے، نیچے نہیں آتی، ٹھیک ہے، اسی طرح جو پتھر ہے، پتھر کو ہم اوپر پھینکے تو طبی طور پر کیا ہے وہ نیچے ہی آئے گا، ہمیشہ اوپر نہیں جائے گا، اگر آپ مانتے ہو کہ اوپر والی بھی فوق بھی اس کی طبی ہے تو طبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بھی ذات ہم نے اس کو طبی مانا ہے، ایک ہی ہو سکتی ہے بھی ذات طبی طور پر، دوسرے حیز کا تقاضا ہی نہیں کرتی جب بھی ذات طبی طور پر اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اور اچھی طرح سے آپ نے دہرا لینا پڑا۔